جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایٹتھ کلاس۔ جی بیٹا آپ کا اردو کے پیپر یہ 10 کے 10 ورژن ہے، آبجیکٹیو سبجیکٹیو، اور اس کو میں مارک کر کے دوں گا اور تھوڑا تھوڑا اس کو سمجھا بھی دوں گا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ یہ آبجیکٹیو سبجیکٹیو کمپلیٹ ہے، آنسر کی کے ساتھ ہے، آنسرز دیے ہوئے ہیں اور یہ حل شدہ ہیں، مطلب سب کے آنسرز ان کے ساتھ ہیں، اور یہ 10 ورژن ہے۔ آپ کا کوئی پیپر انہی میں سے کسی نہ کسی میں سے ہوگا۔ اور دوسری بات بیٹا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، میں کمنٹ پڑھ رہا تھا ابھی آپ کا جو سائنس کے پیپر کے کمنٹ تھے کہ بہت زیادہ کمنٹس ایسے جو بچے اتنی دعائیں دے رہے ہیں، آپ یقین کریں میری خوشی کی انتہا نہیں۔ بچے کہہ رہے ہیں کہ سر جو آپ نے بتایا تھا اسی میں سے آیا ہے، سارا پیپر ہمارا ہوا ہے، پیپر بہت اچھا ہوا ہے۔ مطلب کمنٹ پڑھ کے آپ دیکھیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب پہ کوئی بھی 10 کے 10 ورژن ایک ویڈیو میں نہیں دے رہا، کسی کے پاس 2 ہیں، کسی کے پاس 3 ہیں، اور پھر کوئی سمجھا نہیں رہا۔ تو یہ ہم نے ہی ترتیب شروع کی ہے کہ ہم سمجھا کے پیپر بچوں کو دے رہے ہیں اور کوئی چیز مس نہ ہو تاکہ ہم سارے ورژن ان کو بچوں کو دیتے ہیں۔ تو بیٹا اس میں محنت لگتی ہے، لیکن جب میں آپ لوگوں کے اس طرح کے کمنٹ پڑھتا ہوں، آپ یقین کریں وہ محنت جو ہے وہ ہماری وصول ہو جاتی ہے۔ خوشی کی انتہا نہیں رہتی جب بچے جو ہے نا کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں دے رہے ہوں، اور میری دعا ہے انشاءاللہ جیسے آپ کا پچھلا پیپر بہت بہت اچھا ہوا، اور اس اگلا جو پیپر ہے انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا۔ بیٹا ہم دعا بھی کرتے ہیں، دعا یہی ہے جو ہم آپ کو دینے لگے ہیں اس ویڈیو میں، اور دعا یہ ہے کہ اللہ کرے جو آپ یاد کر کے جائیں وہی آپ کا پیپر میں آئے۔ تو بیٹا آمین ضرور لکھنا ہے، کسی کی آمین قبول ہو جاتی ہے اور سب کا بھلا ہو جاتا ہے۔ دوسرا بیٹا میں سب کے کمنٹس پڑھ رہا ہوں اور مجھے بہت بہت خوشی مل رہی ہے، جتنا آپ پیار دے رہے ہیں، رسپیکٹ دے رہے ہیں، اور ایک ٹیچر کو میرے خیال میں بس یہی چاہیے ہوتی ہے۔ تو بیٹا میں سب کے کمنٹ پڑھ رہا ہوں، بس رپلائی نہیں کیا جا رہا کیونکہ بہت زیادہ کام ہے۔ آپ کو پتہ ہے تمام کلاسز کے تمام ورژنز دینے ہوتے ہیں، پھر اسکول میں بھی پیپر چیکنگ دس دیٹ، یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے ان کمنٹس کے جواب رہیں گے اور دوں گا میں، اور لیکن میں پڑھ سب کے رہا ہوں، اور میں آپ کا تمام دوستوں کا، اپنے بچوں کا، اسٹوڈنٹس کا بہت ہی شکر گزار ہوں۔ تو بیٹا بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم نیکسٹ پیپر ہم شروع کرتے ہیں تاکہ ہماری تیاری ہو۔ لیکن آج کے لیے یوں سمجھ لیں آپ کے لیے خوشخبری ہے کیونکہ بہت ہی آسان پیپر ہے۔ وہ سائنس میں ظاہر ہے چیزیں زیادہ یاد کرنی پڑتی تھی، آج آپ کو کوئی ایز سچ بہت زیادہ یاد نہیں کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اور میں نے میں نے سوچا کہ اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کو پیپر پیٹرن کا بتا دوں کہ ہوگا کیا پیپر میں آپ کے کل والے۔ اچھا بیٹا دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کے 5 نمبر کے MCQs ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ 5 نمبر کے MCQs، مطلب ٹوٹل تو 10 ہیں لیکن میں آپ کو الگ الگ بتا رہا ہوں کہ 5 نمبر کے الگ طرح کے، 5 نمبر کے الگ طرح کے۔ اب یہ جو پہلے 5 نمبر کے MCQs ہوں گے نا، یہ ہے آپ کا گرامر کا حصہ، مطلب گرامر پوچھیں گے، ٹھیک ہے؟ کہ مطلب یہ اس میں ضمیر، تذکیر و تانیث، یہ اس میں صوت، اس کے لحاظ سے، ٹھیک ہے؟ اب یہ گرامر والا حصہ نا 5 نمبر کا ہے، اور 10 ورژن میں مطلب زیادہ تر جو ہمارے کوسچن ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، لیکن میں آپ کو سارے کرواؤں گا، اور آپ یقین کریں ایسے کرواؤں گا نا میں، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، آپ کو ایسے کرواؤں گا جیسے یہ 9-10 میں بھی آتے ہیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بھی آتے ہیں، آپ کو ادھر بھی کبھی نہیں بھولیں گے، پیپر میں تو یاد ہی رہیں گے، ادھر بھی کبھی نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد بیٹا جو نیکسٹ 5 MCQs آپ کے ہوں گے نا، وہ ایک پیراگراف دیا ہوگا اور اسی پیراگراف میں سے آپ کو MCQs ڈھونڈنے ہیں۔ اچھا بیٹا یہ کسی حد تک یہ چیز آسان بھی ہے، لیکن اس میں پھر چیزیں کچھ ڈھونڈنی بھی خود سے بھی لکھنی پڑے گی۔ خیر یہ ہے کہ پیراگراف میں زیادہ تر آنسر دیے ہوں گے۔ اس طرح یہ آپ کے 10 MCQs ہوں گے جو کہ آپ کے 15 نمبر کے ہوں گے۔ کلیئر ہو گیا بیٹا بات؟ اس کے بعد بیٹا آپ کے 3 سوال ہوں گے، سوال نمبر 11، سوال نمبر 12 اور سوال نمبر 13۔ اب جو سوال نمبر 11 ہے نا، وہ ہے تشریح کا، اشعار کی تشریح کرے۔ اب یہ 15 نمبر کا ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں آسان ہے، میں نے 10 کے 10 ورژن میں ان کو اکٹھا کر لیا، جو رپیٹ ہو رہے تھے نا میں نے ان کو اکٹھا کر کے لکھ لیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ ٹوٹلی 4 شعر ہیں، مطلب ٹوٹل آپ کو 4 تشریحیں یاد کرنی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں جو سوال نمبر 11 ہے 15 نمبر کا ہے، ایک یہ شعر ہے، دوسرا یہ ہے، اب دیکھیں چھوٹا چھوٹا ہے، اور یہ میں آپ کو یاد کروا دوں گا انشاءاللہ، بس آپ نے ویڈیو آرام سے دیکھنی ہے، بیٹھ کے آرام سے کوئی چائے کا کپ لے لو
اور بیٹھ کے دیکھتے رہو، صرف سنو گے نا آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا پیپر. اور یہ آپ کو ادھر ادھر پھرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹوٹل ورژن ہے، بے فکر ہو کے کریں. تو یہ دیکھیں اب اتنا سا یہ آپ کو لکھنا ہے، یہ آپ کو شعر دیے ہوں گے، یہ آپ نے لکھنے ہیں. اب یہ 15 نمبر کے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تیسرا ہے اور یہ چوتھا. مطلب ٹوٹل آپ کے 4 شعر ہیں جن کو آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ 15 نمبر کے ہوں گے. اسی طرح پھر سوال نمبر 12 جو ہے آپ کا، وہ آپ کا مضمون کا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ 10 نمبر کا ہے. اوکے ہو گیا. اب بیٹا مضمون زیادہ تر آپ کو یاد بھی ہوتے ہیں اور کچھ بچے کوشش کرتے ہیں خود سے لکھتے ہیں. آپ خود سے لکھیں، اچھی بات ہوتی ہے، کریٹیو رائٹنگ جو ہے نا وہ سیلف رائٹنگ کرنی چاہیے. لیکن یہ ہمیں نا ان کے مارکس کیسے دیے جاتے ہیں مضمون کو، کچھ اس کی ترتیب ہے. جب میں مضمون آپ کو کرواؤں گا تو یہ بتاؤں گا، خود بھی لکھو تو ان چیزوں کا دھیان رکھو کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، پھر آپ نے لکھنا ہے. ادروائز میں نے ان کو بہت ہی آسان انداز میں 10 کے 10 ورژن میں یہ 4 مضمون ہیں جو ریپیٹ ہو رہے تھے. اور میں دیکھ رہا تھا یار یوٹیوب ویڈیو پہ اکثر وہ کہہ رہے ہیں سارے ورژن ہیں، یہ 2-3 ورژن ہیں، اس میں سے کسی نے 2 مضمون دیے، کسی نے 3. اب کسی بچے کا جو چوتھا رہ جائے اور صبح وہی آ جائے تو اس کا کیا بنے گا پتہ نہیں. اب خیر یہ ٹوٹل 4 مضمون ہیں اور ان کو بیٹا میں نے بڑا آسان کر کے اور جو ہمیں بورڈ کی ملی ہے نا ان کے مطابق میں نے اس کو لکھ دیا ہے. ابھی میں آپ کو بتا دوں گا، سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 13 ہے. اس میں بیٹا کیا ہوگا کہ جو 10 نمبر ہوں گے، آپ کے پاس ایک نظم ہوگی، ٹھیک ہے. اس نظم میں آپ کو آپ کے سامنے یہ دیکھیں، جیسے یہ میں آپ کو دکھا دوں. اب یہ ایک نظم ہوگی، یہ آپ کے پاس ایک نظم ہوگی، پھر اس نظم میں سے سوال آپ سے پوچھے جائیں گے. اس میں ہوں گے نظم کے اندر وہ سوال ہوں گے اور آپ نے ان کے جواب دینے ہوں گے، وہ ایک ایک لائن کے ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ہوگا اس طرح 10 نمبر. اب یہ 15 اور 10 25 اور 10 35 نمبر کے یہ ہو گئے اور 15 نمبر کے ایم سی کیوز ہو گئے. تو یہ ٹوٹل 50 نمبر کے ہو گئے. بیٹا سوری فار ڈسکرپشن، تھوڑی سی میں نے اس کو ڈیٹیل میں بتا دیا ہے کیونکہ دیکھیں آپ جب پیپر کرنے لگیں تو آپ کو تھوڑی سی چیزیں آئیڈیا ہوں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. یہ اس لیے میں نے اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگا دیا کیونکہ میں اپنے بچے جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں میں ان کو بھی اسی طرح کرواتا ہوں، تو آپ کو بھی اسی طرح کروا دیا، ٹھیک ہے. اب میں نے ان کو کس ترتیب سے کیا ہے. اب سب سے پہلے ہم نا اشعار کی تشریح کرتے ہیں کیونکہ یہ سب سے زیادہ 15 نمبر کی ہے. اور یہ میں نے اس طرح کیا کہ پہلے جو 4 شعر 10 کے 10 ورژن میں ریپیٹ ہو رہے، پہلے ان 4 کو، پھر جو مضمون 4 ہیں پھر وہ ان کو، اور پھر آخر میں اس کو کریں گے، ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے جی ہمارے پاس ہے یہ اشعار کی تشریح. بیٹا یہ دیکھ 10 ذیل اشعار کی تشریح کریں، 15 نمبر کا ہوگا آپ کا. یہ شعر آپ کو دیے ہوں گے اور یہ تشریح ہوگی. شعر کیا ہوگا؟ جیسے پت جھڑ کی رت میں پھول کھلانا کمال ہے، پت جھڑ کی رت میں پھول کھلاتے چلو، بدلے خزاں نظیر چمن میں بہار سے، وہ گیت زندگی کے سناتے چلو. اب یہ شعر آپ کے لکھے ہوئے ہوں گے، آپ نے تشریح مارکر بیٹا آپ نے اردو میں ضرور یوز کرنی ہے. تو یہ تشریح آپ نے مارکر سے لکھنا ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کو لکھنا ہے. میں آپ کو ایک بار پڑھ دیتا ہوں، تھوڑا سا آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائے گا کہ شاعر کا تخیل انتہائی خوبصورت ہے، جس میں وہ پت جھڑ کے موسم، جس میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، میں بھی ایک کامیابی کی نوید سنانا، خوشخبری سنانا. شاعر امید دلاتا ہے کہ ہر گزرتے اور مشکل وقت کے ساتھ انسان کو چاہیے کہ اپنی محنت جاری رکھے، خوب دیانتداری اور لگن کے ساتھ. اگر تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک بھی کرتا ہے تو پھر بھی اچھائی کا دامن ہرگز نہ چھوڑو. مطلب کوئی برا کام بھی کرے تو آپ سے کوئی مطلب آپ کے ساتھ زیادتی بھی کر جاتا ہے، آپ کو کوئی تو اس کو آپ معاف کر دو، اس کے ساتھ آپ اچھائی کرو، ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ بیٹا شعر کی جب تشریح کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کے اندر جب آپ کوئی دوسرا شعر ایڈ کر دو تو یہ پلس پوائنٹ ہوتا ہے اور اس کے مارکس ہوتے ہیں. تو یہ پھول جب کھل جائیں تو محبوب سے کم کم ملنا محسن، ایسے موسم میں محبت پہ زوال آتے ہیں. یہ شعر آپ نے ایڈ کرنا ہے اور آخری لائن اس میں ایڈ کر دینی ہے. اس لیے پھول کھلنے کے موسم میں نہیں، شاعر نے پت جھڑ کے موسم میں امید دلائی اور درس دیا کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، یعنی بدلے خزاں کے نظیر چمن بہار کی امید رکھ. بیٹا ہوپ فلی آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی کہ مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر خزاں بھی ہے تو اس میں آپ زندگی کے گیت جلاؤ، آپ امید رکھو. آپ کوئی آپ سے برا کرے تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کوئی آپ سے نہ بولے آپ اسے خود سلام کرو. اب یہاں
مجھ سے تو کلاس میں زیادہ تر یہ کوسچن پوچھتے ہیں، اگر آپ کا بھی شاید یہ ہو کہ کیا سر ہم اس میں کوئی ایک دو لائن خود سے ایڈ کر سکتے ہیں؟ بھائی بالکل ایڈ کر سکتے ہیں، اگر ایز اٹ از یاد کرو گے وہ بھی بہت اچھا ہے، خود سے ایڈ کر سکتے ہو لیکن کوشش کرو اس میں غلطی نہ کرو، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا شعر تھا۔ اب دوسرا شعر: ٹوٹے ہوئے دلوں کو محبت سے جوڑ دو، جو ہر عمل کے اپنے دکھاتے چلے چلو، چمکو گگن کے تاروں کی زمین پر، تم آسماں زمین کو بناتے چلو۔ اب دیکھیں ان اشعار میں شاعر محبت کا درس دے رہا ہے کہ لوگوں کی دلجوئی کرو، کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ دل کا خدا کا گھر ہوتا ہے، ہمیشہ دلوں کو اپنی محبت سے جوڑنے کی کوشش کرتے رہو۔ دلجوئی کرنا ایسی نیکی ہے جو انس و محبت کا باعث ہے۔ اچھا بیٹا، یہ دلجوئی کا لفظ ہے، اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کسی کی حوصلہ افزائی کرتے ہو، مطلب کسی سے فار ایگزامپل کوئی مطلب آپ کے ساتھ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اس کی آپ تیاری نہیں ہوتی، آپ اس کو یہ جملہ بول دیتے ہو، کوئی نہیں یار آپ کر سکتے ہو، آپ بہت اچھا کر رہے ہو۔ اب یہ دل جوئی کرنا ہوتا ہے، دل کو جوڑ دینا ہوتا ہے، پھر وہ اور اچھے سے کرے گا۔ تو سمپل الفاظ میں دل جوئی کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ انس و محبت کا باعث ہے، اور دل آزاری کرنا ایسا گناہ ہے جو وحشت و نفرت کا سبب بنتا ہے۔ وحشت کہتے ہیں وحشت اور نفرت دور ہو جانا، ٹھیک ہے؟ تم اپنے عمل کی بدولت زمین پر آسماں کے ستاروں کی مانند چمک کر زمین کو بھی آسمان بنا ڈالو، یعنی اپنی محنت، لگن اور اچھے عمل کے باعث ایک روشن ستارے کی طرح جگمگاتے رہو۔ اب اس میں جو ہمارے پاس آنسر کی تھی اس نے کوئی شعر نہیں دیا ہوا تھا، لیکن اگر آپ کو کوئی نہ کوئی اس طرح کا شعر ہے یاد تو آپ اس میں ضرور لکھیں۔ اس کے بعد بیٹا ہمارا 3rd نمبر والا شعر ہے: وہ ایک رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں، یہ بستر میں ہزاروں تیر نشتر باندھ لائے ہیں، سراہی سے گھڑا روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے، مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے۔ اس میں شاعر اس میں تشریح کا ورڈ بیٹا آپ نے مارکر سے ضرور لکھنا ہے۔ شاعر ریل کے اندر کے منظر کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر رہا ہے۔ ریل میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ مسافر گھر کا سارا سامان اٹھا لائے ہیں، یہاں تک کہ بستر اور برتن بھی اٹھا کر لائے ہیں۔ لگتا ہے انہوں نے ٹرین میں بہت سے دن گزارنے ہیں۔ وہ لوگ بستروں کو رسی میں باندھ کر لائے ہیں، ان کے اندر بھی انہوں نے بہت سا سخت سامان چھپایا ہوا ہے۔ اگر کوئی غلطی سے سامان کے ساتھ ٹکرا جائے تو اسے چوٹ لگ جاتی ہے، لگتا ہے سامان میں چبھنے والی چیزیں رکھی گئی ہیں۔ شعر نمبر 2، یعنی یہ پہلی لائن کا اور اب دوسرے لائن کا: ریل کے ڈبے میں ہر طرف سامان ہی سامان نظر آتا ہے، لوگوں کا تمام غیر ضروری سامان بھی اپنے ساتھ لے آئے ہیں۔ ریل میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ اس میں مزید سوئی بھی رکھی جا سکے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، یوں لگتا ہے کہ سامان آپس میں لڑنے کو تیار ہے۔ سراہی سے گھڑا روٹی سے دسترخوان لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ریل میں الٹا ہی نظام ہے، ویسے انسان لڑتے ہیں لیکن یہاں پر سامان آپس میں لڑائی کر رہا ہے، اس لیے ریل میں اتنا ہی سامان لے کر جانا چاہیے جتنا اس میں جگہ ہے، ہمیں چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے۔ اچھا بیٹا، یہ جو شعر ہے نا، اس کی تشریح کا جو سنیریو ہے، مطلب اصل میں یہ کیا ہے، وہ جو آپ نے ریل میں اگر آپ نے بھی کبھی سفر کیا ہوگا کہ اس میں کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں مسافر جناب وہ سارے بستر اور پتہ نہیں اس نے کیا کیا باندھا ہوا، بڑے بڑے گٹھر ہوتے ہیں۔ تو ریل گاڑی میں اس طرح کا سفر ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ریل گاڑی میں آپ جب بھی سفر کرو گے تو اس طرح کی چیزیں آپ کو دیکھنے کی ملیں گی کہ لوگ بسترے اور چادریں اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے ساتھ باندھ لاتے ہیں، اور لگتا ہے یہ کوئی مطلب پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ مسافر تو آپس میں لڑ ہی رہے ہوتے ہیں، دھکم پیل سے مسافر سے زیادہ ان کے سامان آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کوشش کر لینا، یاد کر لینا، یا پھر اسی طرح خود سے کوئی ایک دو لائن ایڈ کرنی ہو تو وہ بھی آپ کر سکیں۔ اس کے بعد بیٹا یہ آخری شعر ہے اسی نظم کا: یہ سارے کھیت کے گنے کاٹ لایا ہے ڈبے میں، وہ گھر کی چارپائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں، سراہی سے گھڑا روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے، مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے۔ اب دیکھیں پہلا جو شعر ہے وہ اس نے چینج کر دیا، دوسرا وہی ہے، تو اس میں بھی وہی بات ہے کہ دوسرا وہی آپ یاد کر لو گے۔ پہلا کیا ہے کہ شاعر ضمیر جعفری ایک لوکل ٹرین میں سفر کرنے والے مسافروں کی منظر کشی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کس طرح ہمارے ہاں کی ٹرینوں میں سفر کرنے والوں کا ہجوم اور رش ہوتا ہے،
اور لوگ ٹرین میں سفر کرنے کے دوران کیا کیا ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن لوکل ٹرین میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا جس میں ڈبے میں سوار تھا، اس میں بہت ہجوم تھا، رش تھا، لوگ بڑی مشکل سے کھڑے ہوئے تھے۔ یہی نہیں، بہت سے لوگ اس طرح کا گھریلو سامان بھی ساتھ اٹھا لاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک شخص گنے لے کر آیا ہوا تھا، اور گنے بھی اتنے زیادہ تھے کہ لگتا ہے کہ اس نے سارے کھیت کٹوا لیے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آگے والا وہی ہے، پھر آپ اس کو اسی طرح کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ شعر ہے، آپ اس کو سینیریو آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے کہ وہ ٹرین کے سفر کی منظر کشی کر رہا ہے۔ اچھا بیٹا، یہاں آپ کو ایک میں امپورٹنٹ بات بتا دوں، دیکھیں یہ والا شعر ہے نا، اب آل دو اگرچہ اس میں آنسر کی میں شاعر کا نام نہیں لکھا ہوا، یہ جو ریل کا سفر ہے نا، یہ لکھی ہوئی ہے سید ضمیر جعفری کی۔ اگر آپ نہ شاعر کا نام لکھتے ہیں نا، تو یہ میں آپ کو بڑی کی پوائنٹ بتا رہا ہوں، جو چیکر ہوتا ہے، پیپر چیک کرنے والا آپ کا ٹیچر ہوتا ہے، اس پہ بڑا پلس پوائنٹ پڑتا ہے۔ تو اگر آپ کو شاعر کا نام آتا ہے، حالانکہ اس کے نمبر نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس کے نمبر نہیں ہے، آنسر کی میں اس کے نمبر نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو نام آتا ہے تو آپ نام ضرور لکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ لیں جی بیٹا، آپ کی یہ ساری یہ 4 تشریحیں آپ یاد کر لو، انشاءاللہ آپ کے 15 نمبر پکے، انہی 4 میں سے ایک آپ کی ہوگی۔ اس کے بعد بیٹا یہ مضمون ہے ہمارے، کل 10 نمبر کا ہوگا، یہ 4 ہیں جو سارے ورژن میں ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا بیٹا، اس میں نا اب دیکھیں، یہ ہے، یہ اس میں یہ تو ہے جو انہوں نے بورڈ مطلب ہمارے پاس جو کی آتی ہے آنسر کی۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہے، یہ میں نے اپنے بچوں کو بھی میں یہی کرواتا ہوں، اور یہ تھوڑا سا میں نے اس میں کیا کیا کہ آسان کر کے لکھا ہے اس کو، اور اس میں نا جو بورڈ نے یہ کی بتائی ہوئی ہے نا کہ آپ نے اس طرح لکھنا ہے، اس کے مطابق یہ لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، اس میں کہا کہ یعنی یہ مضمون کے جو کل 10 نمبر ہیں، یہ ٹیچر کے لیے کی آتی ہے کہ آپ نے کیسے دینا ہے کہ جو پیراگراف مضمون کی صورت میں ہو، مطلب جس نے پیراگراف کی صورت میں لکھ دیا نا، تو اس کو جو ہے نا کوئی 1 یا 2 نمبر ملیں گے۔ آپ نے کبھی بھی مضمون جو ہے وہ ایک ہی پیراگراف میں نہیں لکھنا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہلا پیراگراف لکھا ہوا ہے، یہ دوسرا، تیسرا، آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کر کے لکھنا ہے، یہ لکھا بھی ہوا ہے آگے۔ ٹھیک ہے، کہ جملے نہ پیراگراف میں ہوں اور نہ حروف ابجد وغیرہ کے لحاظ سے لکھے ہوں، تو جس کے پیراگراف میں نہیں لکھا ہوگا اس کے 0 نمبر ملیں گے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہاں آپ نے کنفیوز نہیں ہو جانا کہ سر نے یہ کیا بات کر دی، صرف آپ یہ سمجھیں کہ بعض بچوں کا کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلی لائن سے شروع کرتے ہیں اور آخر میں ختم کرتے ہیں، نہ انہوں نے کوئی پیراگراف بنائے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اب یہاں پہلا ڈیڈ لائن کا ایک پیراگراف، یہ دوسرا پیراگراف، اور یہ تیسرا پیراگراف، یہ نظر آ رہا ہے نا بیٹا، تو یہ چوتھا پیراگراف۔ مطلب آپ کو اس طرح ڈیوائیڈ کر کے لکھنا، جو مضمون ہوتا ہے وہ اس طرح ایک ہی پیراگراف میں نہیں لکھنا ہوتا، تو یہ مطلب ہو گیا۔ اب اس چیز کے، صرف اس چیز کا آپ کا مارکس ہیں، نمبر ہیں۔ اچھا بیٹا، پلاٹ کے 6 نمبر، پلاٹ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا نفس مضمون ہے نا کہ شجرکاری بتانی ہے آپ نے، اس کے 6 نمبر ہیں کہ آپ نے کس طرح کا اس میں مٹیریل یوز کیا ہے، جن کے 200 الفاظ پر مبنی ہوں گے، جملے ٹھیک لکھے ہوں گے تو ان کے 6 نمبر، یعنی یہ 6 نمبر سے میری مراد ہے ٹوٹل 6 نمبر نہیں، آپ کا پورا مضمون 1 نمبر، جس نے پیراگراف 6 نمبر، اور تخیل کا 1 نمبر، اور گرامر کی مسٹیک اگر ہوئی تو 2 نمبر کٹ جائیں گے، اس طرح یہ ٹوٹل 10 نمبر ہے۔ تو یہ جو نفس مضمون ہے، آپ نے مطلب کیسے لکھنا ہے کہ یہ آپ کے 200 لفظ ہونے چاہیے، اس سے کم نہ ہو، 200 سے 2 4 5 نمبر زیادہ ہوں وہ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو میں نے لکھا ہوا ہے نا، یہ کوئی 205 7 لفظوں کا ہے، تو آپ نے یہ یاد کر لیں۔ اسی طرح بیٹا خیال، تخیل کے بھی نمبر ہوتے ہیں۔ تخیل کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اس میں بات کیا کی ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو یہ جو میں نے لکھا ہوا ہے مضمون، آپ اس میں دیکھیں کہ میں نے پہلے بتایا شجرکاری ہے کیا، پہلے پیراگراف میں، دوسرے میں بتایا ہے، یہ میں اس کو ہائی لائٹ کر دوں، دوسرے میں دیکھیں میں نے بتایا ہے کہ اس کی ضرورت کیوں ہے، یہ کیوں ضروری ہیں، یہ بتایا ہے کہ ہوتا کیا ہے، اور پھر اگر یہ نہیں ہوں گے تو کیا ہو سکتا ہے، پھر اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اور پھر آخر میں ہم اس کو کہتے ہیں، مطلب یہ بڑی کلاسوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا تھیم کیا ہے، لب لباب اس کا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جس کو ہم حاصل کلام بولتے ہیں، تو ایک ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ یہ اب بورڈ کا پی سی کا جو آنسر کی کے ساتھ ہے، آپ یہ کر لیں یا پھر یہ کر لیں، آپ کی مرضی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ پرفیکٹ ہے، یہ میرا لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔
یہی بیٹا اس میں مضمون میں چیزیں تھیں، آپ اپنے سے لکھ سکتے ہو، لکھو، لیکن ان باتوں کا خیال رکھو۔ اسی طرح اب دوسرا مضمون ہے بیٹا، یہ والا جو مضمون ہے یہ آپ کا جو ہمارے ساتھ آنسرز کی کے ساتھ آیا ہے وہ ہے، اور یہ والا میں نے خود لکھا ہے۔ اب دیکھیں اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ ورڈنگ تھوڑی کم ہو سکتی ہے، لیکن یہ آنسر کی کے ساتھ آیا ہے، تو آپ یہ لکھ لیں۔ اچھا اب دیکھیں میں اپنے بچوں کو کیوں لکھ کے دیتا ہوں، اب یہ نا یہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، مطلب ایک تو سب سے پہلی بات یہ آسان لفظ اس میں یوز کیے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ دوسرا جو بورڈ نے اسکیم بتائی ہے، ترتیب بتائی ہے، اس طرح لکھا ہوا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ لفظ مشکل لکھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں اس نے صرف 2 پیراگراف بنائے ہیں، تو آپ بیٹا جو آپ کا دل مطمئن ہو وہ لکھ لیں۔ یہ ہو گیا، یہ میرا لکھا ہوا ہو گیا۔ اسی طرح یہ صفائی کی اہمیت پہ ہے، یہ بورڈ کا ہے، یہ دیکھ لیں، اور یہ جو ہے یہ میرا دیا ہوا ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، یہ میرا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آخری آپ کا تفریح کے فائدے، اب یہ بورڈ کا ہے، یہ آپ اسکرین شاٹ لے لیں، اور اس کے بعد یہ میں نے لکھا ہے۔ اگین کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے لکھا وہ اپنا بورڈ کی ساری اسکیم کے مطابق پیراگراف بنا کے ان کو اچھے خیالات اس میں، اور سب سے بڑی بات میں نے یہ اصل میں بچوں کے لیے کہ وہ کہتے ہیں مشکل لفظ ہوتے ہیں یاد نہیں ہوتے، تو یہ آسان کر کے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جی اس کے بعد بیٹا ہمارے جو نظم کا ہوں گے، جو میں بتا رہا تھا کہ نظم کے سوال جواب ہوں گے، یہ ہمارے بیٹا 10 نمبر کا وہ ہو گیا، 15 کے وہ 25، اور 10 نمبر نظم دی ہوگی کہ وہ آپ کو نظم سنائیں گے اور آپ سے یہ آنسر مانگیں گے۔ اچھا بیٹا اب اس کا دیکھیں، یہ پہلے 3 شعر ہیں، سوری کوئی سوال ہیں، یہ اس کے جواب ہیں، یہ سوال ہیں اور یہ جواب ہیں، یہ میں روک دیتا ہوں۔ اب میں اس میں سے جلدی سی کیوں گزر رہا ہوں، میں اس کی ریزن بتاتا ہوں، مطلب یہ میں بہت زیادہ سمجھا کے کیوں نہیں دے رہا، میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ریزن کیا ہے۔ یہ آخری اور یہ آخری ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہے کیا کہ بورڈ میں دیکھیں ہمارے پاس، سوری میں اگین بورڈ 9th والوں کی وجہ سے بورڈ کر رہا ہوں، یہ آنسر کی آتی ہے کہ بھئی ممتحن جو ہے وہ آپ کا ٹیچر یہ آپ کو نظم سنائے، جیسے اب یہ نظم دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو نظم سنائے اور یہ سوال آپ سے پوچھے گروپ میں، ٹھیک ہے۔ اب ایک گروپ سے یہ سوال پوچھے، دوسرے سے یہ پوچھے، اور پھر یہ ان کے جواب ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب اس میں ہوتا کیا ہے، یہاں پہ آپ کو بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ زیادہ تر اسکولوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ والا سوال وہ چینج کر دیتے ہیں، تو یہاں میں اس لیے میں آپ نے غور سے سننا ہے، یہ بعض اسکولوں میں یہ سوال چینج ہو جاتا ہے، اور کل آپ کو یاد آئے گا یہ بات میری، کیونکہ ٹیچر اکثر کس نے سنانی ہے بھائی، لیکن ہم اپنے اسکول میں تو جو دیا وہ اسی طرح کرواتے ہیں، لیکن بعض وہ چینج کروا دیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، کوئی درخواست یا خط لکھوا لیتے ہیں، تو آپ نے بیٹا احتیاطاً جو مشہور 2-3 آپ کے خط یا درخواست ہیں وہ آپ نے تھوڑی سی یاد کر لینی ہے۔ اب یہ میں آپ کو احتیاطاً، یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، کل آپ کو پیپر میں ہی پتہ چلے گا، تو یہ آپ نے کر لینا ہے۔ اس میں ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو میں آپ کو بات بتا سکتا تھا بتا دی۔ بیٹا یہ جو آپ کے MCQs ہیں ان کو مارک کر کے تھوڑا سا سمجھا کے ان کی الگ ویڈیو بنا دی ہے، آپ وہاں سے یہ کر لیں۔ اور بیٹا یہ آج میں نے تھوڑا سا ایکسپلین اس لیے کر دیا ہے تاکہ بچوں کو کوئی کنفیوژن نہ ہو، جتنی جو میں سمجھا سکتا تھا، جو میں کوشش کر سکتا تھا وہ کر دی ہے۔ اب دعا ہے اللہ کرے آپ کا پیپر 100% اچھا ہو، بہت ہی اچھا پیپر ہو۔ بیٹا دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔